اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ آج ہم کریں گے سورہ الشمس۔ تو آپ لوگ اپنے اپنے جز کھول لیں، ٹرانسلیشن سے پہلے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمسی، ہم لوگ یہ پیٹرن دیکھتے چلے آ رہے ہیں جز 30 کے اندر کہ اللہ تعالیٰ صورتیں سٹارٹ ہی جو ہو رہی ہیں قسموں کے ساتھ شروع ہو رہی ہیں، تو یہ والی سورہ بھی اسی طرح ہی شروع ہو رہی ہے۔ وا یہاں پہ قسم کے لیے ہے، الشمسی سورج کی، وا اور دوحا، دوحا ہا، اس کے اینڈ پہ آپ نوٹ کریں ہا بھی ہے، آنکھوں والی جو ہا ہوتی ہے نا وہ بھی ہے، اور ایک دوسری حلوے والی ہا بھی ہے۔ سو حلوے والی ہا جو ہے وہ اس ورڈ کا پارٹ ہے دوحا، تو دوحا کہتے ہیں روشنی کو، اور ہا اس کی، یعنی کہ کس کی؟ سورج کی روشنی ہم بات کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 2، و اور القمری چاند کی، اذا جب، تلاہا پیچھے آئے، ہا اس کے، کس کے پیچھے آئے؟ پیچھے وہی نمبر اگر آپ دیکھیں پہلی آیت نمبر سورج کی، تو سورج کی بات ہو رہی کہ سورج کے پیچھے چاند آئے۔ و اور انہاری دن کی، اذا جب، جلاہا روشن کر دے، واللیلی اور روشن کر دے، اور اس کے ساتھ بھی دیکھیں اینڈ پہ ہا ہے، تو یہ اس کو ہم نے بھولنا نہیں ہے کہ یہ ضمیر لگی ہوئی ہے، اس کے معنی اندر ساتھ ہونی چاہیے، روشن کرے اس کو، و اور اللیلی رات کی، اذا جب، یغشاہا چھپائے اس کو، والسمائی اور آسمان کی، و اور ما جس نے بناہا بنایا اس کو، والارض اور زمین کی، وما اور اس کی، طہاہا پھیلایا اس کو، والارض اور زمین کی، وما اور اس کی جس نے، طہاہا پھیلایا اس کو، ونفس اور نفس کی، وما اور جس نے، سواہا برابر کیا اس کو۔ آیت نمبر 8، فَأَلْهَمَهَا، فا ہے شروع میں تو معنی ہوں گے پھر، آگے والا ورڈ اگر آپ دیکھیں تو کیا بچتا ہے درمیان میں؟ اینڈ پہ ہا ہم نے علیحدہ کر دیا تو اس کا معنی اینڈ والے کا ہوگا اس کو، تو درمیان میں کیا ورڈ بچا؟ الف لام ہا اور میم، الہام۔ الہام ہم سب کو پتہ ہے نا ہمیں الہام کیا ہوتا ہے، اس کو ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ دیکھیں گے ابھی تفسیر میں۔ تو کہہ دیتے ہیں الہام کرنا، سمجھ دینا کسی چیز کی، جیسے دل میں کہتے ہیں اس کو الہام ہو گیا اس چیز کا، تو یعنی کہ کیا اس کو کوئی غیب سے کوئی خبر آئی ہے، کوئی سمجھ آ گئی ہے اس کو اس چیز کی۔ فجورہا، فجور کہتے ہیں بری چیزوں کو، تو یہاں پہ اس کے معنی فجورہا یعنی بدی اس کی، وتقواہا اور پرہیزگاری اس کی، قد تحقیق، افلح فلاح پا گیا، من جس نے، زکاہا جس نے تزکیہ کیا یا پاک کیا۔ تزکیہ کا، زکاہا کا دوسرا معنی جو ہوتا ہے نا پاک کرنا ہوتا ہے، زکوٰۃ بھی اسی سے ہی ہے۔ و اور قد تحقیق، خوابہ، خوابہ کا مطلب ہوتا ہے نامراد ہونا، من جو، یا جس نے، دساہا خاک میں ملا دیا یا دبا دیا اسے، کذبت جھٹلایا، ثمود سمود نے، بتغواہا بسبب سرکشی کے، اینڈ پہ ہا ہے تو اپنی، از انبعث، از کا معنی ہوتا ہے جب، اور انبعث اٹھ کھڑا ہوا، اشقاہا بڑا ہی بدقسمت یا بدبخت، ہا اینڈ پہ ہے ان کا، فقالا فا ہے شروع میں تو، قالا کہا، لہم ان سے، رسولو رسول نے، اللہ اللہ کے، ناقتا خبردار اونٹنی ہے، ناقہ کا مطلب بیسیکلی اونٹنی ہوتا ہے، اونٹنی جو فیمیل اونٹنی ہوتی ہے نا وہ، اللہ اللہ کی، وسقیاہا پانی پینے کی باری،
ہاں ہینڈ پہ اس کی. سقیا جو ہوتا ہے نا یہ پانی پینے کے ساتھ جو ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پانی پینے، پانی پلانا، پانی پینے کی باری، اس طرح سے معنی میں آتا ہی ہے. فَكَذَّبُوهُ، فا ہے شروع میں، پس کذبو، کذبہ ہمیں پتہ ہے وہ جھٹلانے کو کہتے ہیں، جھوٹ بولنا، جھٹلانا. ہو، اس سے. فَعَقَرُوهَا، پھر یہ جو ہے عقروہا جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے، ہا اینڈ پہ ہوگا اس کی، وہ ضمیر ہے آپ علیحدہ کر دیں. تو عقرو اس کا معنی ہوتا ہے کوچیں، جو کوچے ایک ان کا ایریا ہوتا ہے کیمل کا، انشاءاللہ اس کو ہم ابھی بھی تفسیر میں دیکھیں گے. تو کوچیں کاٹتی، ہاں اس کی. فدمدمہ، فا پس، شروع میں فا جو ہے اس کے معنی پس ہوں گے. دمدمہ الٹ دیا، تباہ کر دیا. علیہم ان کو، ربہم ان کے رب نے، بذنبہم با ہے شروع میں تو با سبب، ذنبی ذنب جو ہوتا ہے یہ گناہ کو کہتے ہیں، ذنبی گناہ، ہم ان کے. فسواہا اور برابر کر دیا، پھر ہینڈ پہ ہے تو برابر کر دیا اس کو. ولا اور نہیں، یخافو وہ ڈرتا، عقباہا عقباہا، عقبہ کہتے ہیں انجام کو، ہا اس کے. پیچھا کرنا بھی ہوتا ہے عقبہ، اور برا انجام بھی ہوتا ہے، اور ہا ان کے. چلیں انشاءاللہ تفسیر کی طرف آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سورہ الشمس مکی سورہ ہے. اس سورہ کے اندر شروع میں اللہ تعالیٰ نے 7 چیزوں کی قسم کھائی ہے. ہم نے اب یہ بہت بار اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو قسم کے بعد میں کوئی بھی اگر بندہ قسم کھاتا ہے تو اس کے بعد ایک جواب قسم بھی ہوتا ہے. اسی طرح اس سورہ میں بھی 7 چیزوں کی قسم کھائی گئی، تو وہ ڈیفینیٹلی کسی چیز پر کھائی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کوئی ریزن ہے جس پہ کھائی ہے، اور وہ اس کا ہم نے جواب قسم ڈھونڈنا ہے کہ واٹ از دی آنسر، واٹ از دا ریزن کہ اللہ تعالیٰ نے قسم جو یہاں پہ کھائی ہے اس کا مقصد کیا ہے کھانے کا. تو وہ ہم نے انشاءاللہ اب اس میں ڈھونڈیں گے، آپ لوگ ڈھونڈیں گے کون سی آیات ہیں. تو پہلے ہم آیت نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، جو کہ سورہ کا نام بھی شمس ہے، تو سورج کی قسم کھائی جا رہی ہے یہاں پر، اور اس کی دھوپ کی. انشاءاللہ تو دوحا کا ورڈ جو یہاں پہ یوز کیا گیا ہے، اس کی سورج کی ابتدائی روشنی کو کہتے ہیں دوحا. چاشت کا وقت بھی ہوتا ہے، اور جیسے اسی سے پھر وہ نکلا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں نا صبح کی، جو سورج نکلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ. آپ سب کو اس کا پتہ ہوگا کہ سورج کا جب سن رائز ہوتا ہے اس کے 15 منٹ بعد سے لے کر جو دوپہر نماز ظہر کا ٹائم ہوتا ہے اس سے 15 منٹ پہلے تک کا جو ٹائم ہے اس میں آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں. اور یہ بیسکلی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کی زندگی میں یا ڈیلی لائف میں ایک چہل پہل شروع ہو جاتی ہے، اور تھوڑے لوگ اپنے جیسے کاموں پہ نکلتے ہیں تو ہر طرف ایک آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک شور سا ہے، اور اس میں گرمی بھی ہوتی ہے، تھوڑی دھوپ بھی نکلتی ہے. تو دھوپ جیسے سٹارٹ ہی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے بعد اوپر تک جاتی ہے، تو اس میں دیکھیں ایک تپش بھی آ جاتی ہے. تو دوحا کا ورڈ جو ہے سورج کی ابتدائی روشنی کے لیے آتا ہے. دوسری قسم آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے کھائی، وہ قسم ہے چاند کی. جب وہ اس کے پیچھے آئے، یعنی کہ کس کے پیچھے آئے؟ سورج کے پیچھے آئے. ایسے ہی ہوتا ہے نا پورے دن میں، اگر آپ سائیکل دیکھیں تو دن میں کیا ہوتا ہے کہ سورج صبح میں نکلتا ہے، پھر سورج ہوتا ہے، شام میں سورج غروب ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے چاند نکل آتا ہے، پھر چاند صبح میں غروب ہو جاتا ہے تو سورج نکلتا ہے. تو ایک چیز دوسرے کے پیچھے آ رہی ہوتی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چاند جو ہے سورج کے پیچھے آتا ہے. طلا کا جو ورڈ یہاں پہ اس کا معنی ہوتا ہے پیچھے آنا، کسی چیز کا کسی دوسری چیز کے پیچھے آنا. اور اس میں ایک چیز اور امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ پیچھے تو آنا، لیکن اس میں بار بار آتے رہنا. یہ نہیں کہ آپ ایک دفعہ پیچھے آ کے تو آپ سائڈ پہ ہو گئے، اس میں بار بار پیچھے آنا بھی انکلوڈیڈ ہے اس چیز کے اندر.
آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، تیسری قسم ہے یہ کہ اس قسم ہے دن کی جب کہ وہ اسے روشن کر دے، یعنی کہ سورج جو ہے وہ دن کو روشن کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی بھی قسم یہاں پہ کھائی ہے۔ جلاہا کا معنی، جلا کا مطلب ہوتا ہے روشن کر دینا، ظاہر کرنا۔ اسی طرح آیت نمبر 4 آگے اس میں بھی قسم ہے، وہ قسم کھائی گئی ہے رات کی کہ جب وہ اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ رات کس کو ڈھانپ لیتی ہے؟ سورج کو ڈھانپ لیتی ہے۔ جب سورج کو ڈھانپ لیتی ہے تو ظاہر ہے اندھیرا ہو جاتا ہے ہر طرف۔ آیت نمبر 5 میں پانچویں قسم ہے یہ، قسم اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں آسمان کی اور جس نے اسے بنایا۔ پھر آیت نمبر 6 میں قسم ہے زمین کی اور جس نے پھیلایا اس کو۔ تو زمین کو پھیلانا، یعنی اس کا ورڈ جو ہے یہاں پہ یوز کیا گیا تہا، پھیلانا، اس کا پھیلانا یا بچھانا۔ تو اس طرح سے پھیلایا زمین کو کہ وہ مخلوق کے رہنے کے قابل ہو جائے۔ اسی زمین میں پھر انہیں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے رہائش بھی فراہم کی، کہ اس طرح سے اس کو زمین کو ایک سوٹیبل طریقے سے، سوٹیبل انوائرمنٹ وہاں پہ بنایا کہ جس پہ اوکے چلیے، یہ آیت نمبر 5 ہے جس میں بات کی جا رہی ہے قسم ہے آسمان کی اور جس نے اسے بنایا۔ آیت نمبر 6 میں چھٹی قسم ہے زمین کی جس نے پھیلایا اس کو، اور اس میں جو ورڈ ہے تہاہا، اس کے معنی ہوتے ہیں پھیلانا، بچھانا۔ زمین کو اس طرح سے پھیلایا کہ وہ مخلوق کے رہنے کے قابل ہو جائے۔ تو اسی میں ہی اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق بھی فراہم کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہائش بھی فراہم کی۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ ساری کائنات کی نشانیاں جو امپورٹنٹ سائنز ہیں، وہ نشانیاں اللہ تعالیٰ گواہ بنا رہے ہیں ان کو۔ کیسے؟ جیسے کہ سورج، چاند، دن، رات، آسمان، زمین، یہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ گواہ بنا رہے ہیں۔ سورج کا نکالنا آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ سورج دیکھیں اگر جب نہیں نکلتا کسی ایریے میں تو آپ کے کیسے دن کا آپ کو پتہ نہیں چلتا، آپ ہر وقت ایک جگہ پہ رات ہی رات ہے، بس رات، تو کیا انسان کی اس وقت ایک کنڈیشن ہوتی ہے۔ تو آپ ایک ہیلدی باڈی کے لیے دن اور رات دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے، اور سورج کے ساتھ آپ دیکھیں انسان کے اندر امید آتی ہے۔ ہر وقت کبھی اندھیرا اندھیرا جب آپ دیکھتے ہیں تو اس سے انسانوں میں ڈپریشن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس جگہوں پہ بادل بہت زیادہ ہوتے ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ سورج یوزلی اتنا نہیں نکلتا، تو جب نہیں نکلتا تو اس میں بھی جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان میں کمپیریٹیولی ڈپریشن زیادہ ہوتا ہے۔ ان کو پھر وہ لائٹ کی تھراپی بتاتے ہیں، جو سورج کی طرح کی روشنی ہوتی ہے اس کی تھراپی کہتے ہیں کہ آپ کریں۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہماری جو سبزیاں ہیں، ہمارے پودے ہیں، یہ سب ان کو پھلنے پھولنے کے لیے ان کو سورج کی روشنی چاہیے ہوتی ہے۔ تو سورج کی روشنی جو ہے، یہ سورج itself دیکھیں کتنا امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو نشانی کے طور پہ بتایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے دربار میں گئے تھے تو اس کو کیا دلیل دی تھی انہوں نے؟ جب وہ اپنے رب کی بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا نمرود کو کہ بے شک اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو تم اسے مغرب سے نکال لاؤ۔ کہ تم اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو تم مغرب سے نکال دو تو میں تمہیں مان جاؤں گا، دیکھ لوں گا کہ تم خدا ہو، تم دعویٰ کرتے ہو اس چیز کا۔ تو یہ تمام نشانیاں انسان کو غور و فکر سکھاتی ہیں۔ یہاں پر ہم جو بھی ابھی تک ہم نے 6 نشانیاں پڑھ چکے ہیں، تو یہ نشانیاں دیکھیں انسان اگر ان کو ہی بیٹھ کے سوچنا شروع کر دے تو کتنا غور و فکر انسان کے اندر آتا ہے۔ 7ویں قسم جو ہے اس کے اندر آیت نمبر 7 میں ہے، اس میں قسم کھائی گئی کہ قسم ہے نفس انسانی کی اور جس نے اس کو ٹھیک ٹھاک کیا، یعنی کہ انسان کی اور جس نے ٹھیک ٹھاک کیا۔ یہ ورڈ جو ہے سواہا، اس کے معنی ہوتے ہیں ٹھیک کرنا، برابر کرنا۔ تو جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اچھا بنایا، یعنی کہ ایک ہی طرف کہیں نہیں صرف کیا، اس کو
ایک شکل بھی اچھی دی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مختلف طاقتیں بھی رکھ دی، سکلز رکھ دی ہر انسان کے اندر، جس کو وہ اپنے لیے استعمال میں لا سکتا ہے۔ اب یہ ساری قسمیں ساتھ کھا لیں تو اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کو میں نے کہا تھا جواب قسم ایک ہوتی ہے، تو جواب قسم یہاں پر جو ہے وہ ابھی میں آپ لوگوں پہلے اپنا اپنا سوچیں، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آیت نمبر 8 کے اندر بات کی جا رہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے الہام کیا اس کو اس کی بدی اور تقوی کو، یعنی کہ معنی کیا ہے اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے انسان کے دل میں ایک الارم رکھ دیا، اس کے اندر ایک وہ آلہ رکھ دیا ہے کہ جس سے انسان کو بدی اور نیکی کا پتہ چل جاتا ہے، اس میں وہ ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے۔ الہام کا جو ورڈ ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں دل میں خیال ڈالنا، کسی جیسے انسان کے دل میں کہتے ہیں نا میرے دل میں خیال آیا کہ میں یہ کروں، میرا دل کیا، جیسے آپ نے کہیں بات سنی کسی کی، آپ کو کسی غریب کا آپ نے سنا، کسی بہت مصیبت زدہ بندے کا سنا، تو آپ نے ایک دم سے آپ کے آیا کہ ہاں مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے، یہ الہام ہوتا ہے جو آپ کے دل میں ایک خیال آ جاتا ہے۔ دوسری بات الہام کے بارے میں جو ہمیں جاننی چاہیے، ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ الہام فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے، فرشتوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسی کے کمپیریزن میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں، جیسے ہم نے کہا کہ الہام کیا ہوتا ہے کہ دل میں خیال ڈالنا، تو اسی طرح ہمارے دل میں برے خیالات بھی تو آتے ہیں نا، برے خیال آتے ہیں، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ وسوسہ۔ تو وسوسہ جو ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور الہام جو ہوتا ہے یہ فرشتوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ایک چیز ہوتی ہے وحی، وحی جو ہوتی ہے وہ صرف پیغمبروں کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھ دی ہے اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری۔ اب دیکھیں کہ انسان جب بھی کوئی برا کام کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کرنے کے بعد آپ کے دل میں احساس ہوتا ہے اس چیز کا میں نے یہ غلط کیا ہے۔ ہم جب بھی کسی کی غیبت کرتے ہیں ہمیں کرتے وقت احساس نہیں ہو رہا ہوتا بعض اوقات، لیکن جب ہم اس کے وہ ٹائم نکل جاتا ہے تھوڑی دیر بعد ہی پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کی، مجھے I shouldn't have done this، میں نے غلط کر دیا ایک چیز اور مجھ سے ہو گیا، اللہ تعالیٰ میں بڑی کوشش کرتی ہوں کہ میں نہ کروں لیکن پھر بھی ہو گیا، میں نے پھر بھی بیٹھ کے اس کی برائی کر دی۔ اسی طرح بعض اوقات ہم جھوٹ بول جاتے ہیں جو ہم ارادتاً، جیسے ہم نے جان بوجھ کے نہیں، لیکن یہ کہ بات ہو رہی تھی تو آپ ایک دم سے کسی چیز سے بچنے کے لیے کچھ، تو ہم اس وقت جھوٹ کہہ دیتے ہیں، کسی بات پہ بول پڑتے ہیں یا مذاق ایسا کر دیتے ہیں جو جھوٹ میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ ایک سینس رکھی ہے کہ ہمیں اس کا احساس ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد ہمیں ہوتا ہے کہ نہیں، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، کیا فائدہ میں نے ایسا کیا بھی، اور یہ چیز غلط ہے۔ پھر اسی طرح جب آپ نیکی کرتے ہیں کوئی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو نیکی کرنے کے بعد بھی انسان کے دل میں ایک اچھی فیلنگ آتی ہے، آپ کو اور سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک اچھا کام ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں چیریٹی لوگ کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، صرف مسلم ہی نہیں کر رہے ہوتے، نان مسلمز بھی کرتے ہیں، اور ان کو بھی یہ چیز پتہ ہے کہ یہ جو کام ہے یہ نیکی کا کام ہے، یہ اچھائی کا کام ہے۔ اسی طرح بدی ان کو بھی پتہ ہوتی ہے کہ بیڈ از بیڈ، چاہے وہ کہیں پہ بھی ہے۔ تو اللہ نے انسان کے اندر دونوں چیزوں کی پہچان رکھ دی کہ اس کو بدی کا بھی پتہ چل جاتا ہے اور اس کو پرہیزگاری کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اب آیت نمبر 9 اور 10 جو ہیں بیسیکلی یہ ہے جواب قسم، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 7 قسمیں اوپر کھائیں، تو اس کا آنسر جو آپ کو ملے گا جواب قسم وہ آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 میں ہے۔ تو آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اب آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ پوری قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، سورج کی کھائی، چاند کی کھائی، زمین کی کھائی، دن کی کھائی، رات کی کھائی، سب کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تحقیق فلاح پا گیا جس نے اس کو پاک کیا۔ کس کو پاک کیا؟ اپنے نفس کو۔ اپنے نفس کو جس نے پاک کر لیا وہی ہے جو کامیاب ہو گیا۔ سورۃ الاعلیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اپنے نفس کو پاک کر لیتا ہے وہی ہے اصل کامیاب۔ تو کامیابی کے لیے کیا شرط ہو گئی یا کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان اپنا تزکیہ کرے، تزکیہ نفس جو ہے وہ کرے، اپنے دل کو ٹٹولتا رہے، دیکھتا رہے کہ میرے دل میں کیا ہے۔ کوئی بھی آپ کو کوئی چیز غلط نظر آتی دل کے اندر تو اس کو نکالے اپنے دل سے، دل کو پاک کرنا کفر سے، شرک سے، پھر فاسد عقائد سے، یعنی کہ وہ غلط عقیدے جو ہمارے اندر بسے ہوئے ہوتے ہیں، پھر برے اخلاق سے، ان ساری چیزوں سے جب انسان اپنے آپ کو پاک صاف کرتا ہے تو وہی بندہ ہے جو کامیابی پاتا ہے۔ تزکیہ جو ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں باطنی پاکی۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور تحقیق ناکام ہوا وہ جس نے اسے دبا دیا، اپنے نفس کو، یعنی کہ جس نے دبا دیا۔ اور ہم اس نفس کی بات کر رہے ہیں جو نفس انسان کو برائی سے روکتا ہے، کیونکہ آپ نے ہمیں پتہ ہے نا کہ نفس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، تو یہ اس قسم کی بات ہو رہی ہے جو نفس ہمیں کچوکے لگاتا ہے۔ جب ہم کوئی بری چیز کرتے ہیں تو ہمارا ضمیر ہمیں ایک طرح سے آپ کو پنچ کرتا رہتا ہے کہ نہیں یو ڈڈ سم تھنگ رانگ، پھر دین یو فیل گلٹی، اس ضمیر ہی کی وجہ سے ہمیں اپنے اندر گلٹ محسوس ہوتا ہے۔ تو وہ ضمیر بھی آپ کا جو ہوتا ہے وہ ایکٹیولی آپ کو کہتا رہتا ہے، ایک وقت تک کہتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ پھر آپ کا ضمیر جب آپ کنٹینیوسلی اس کو بار بار سپریس کرتے ہیں، وہ ضمیر آپ کا سو جاتا ہے، پھر وہ آپ کو نہیں کہتا کسی بھی چیز پہ، ملامت نہیں کرتا، تو آپ کے اندر وہ سینس ہی ختم ہو جاتی ہے پھر کہ میں کوئی چیز غلط کر رہی ہوں۔ اور ہم نے بھی کوشش کرنی کہ ہم ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے ضمیر کو دبا دیں۔ تو کبھی آپ کے دل میں برائی کا احساس ایسے آتا ہے نا کہ یہ چیز بری ہے، میں نے غلط کیا ہے، تو اپنی چیز کو سپریس نہ کریں، کیونکہ جب ہم اس کو سپریس کرتے ہیں کنٹینیوسلی بار بار کرنے سے آپ کا ضمیر سو جاتا ہے، پھر وہ آپ کو دوبارہ کبھی بھی وارن نہیں کرے گا کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں کہ آپ صحیح کر رہے ہیں اس چیز کو۔ دسا کا ورڈ جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں زمین میں دفن کر دینا، خاک میں ملا دینا کسی چیز کو، تو دبا دیا اپنے اس ضمیر کی آواز کو جو اسے برائی سے روکتا تھا۔ یہ اس آیت کا یہاں پہ معنی ہے۔ اب ان آیات سے ہمیں اب تک جو ہم نے دیکھا کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے بہت سارے انتظامات کیے۔ سب سے پہلے انتظام جو اللہ تعالیٰ نے کیا انسان کی گائیڈنس کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی جو نشانیاں تھیں، اللہ نے نشانیاں بنائیں تاکہ انسان ان کے اوپر غور و فکر کرے، غور و فکر کرے، تو اسی سے انسان کو ایک ہدایت مل جائے گی کہ ایک رب ہے جس نے یہ سارا کچھ پیدا کیا ہے، سورج، چاند، ستارے، دن رات، کیسے اللہ کے حکموں پہ چلتے ہیں یہ۔ دوسری ہدایت کا ذریعہ جو انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا، وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر نیکی اور بدی کا احساس رکھ دیا، جس سے انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، صحیح کر رہا ہوں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی گائیڈنس ہے۔ اگر ہمارا ضمیری نام کی کوئی چیز نہ ہمارے دل میں ہوتی تو ہمارے میں جانوروں میں کیا فرق تھا، جانوروں کی طرح ہم لوگ بھی ایکٹ کر رہے ہوتے۔ پھر تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے جو ہماری ہدایت کے لیے کی کہ پیغمبروں کو بھیجا، اس کتاب کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا کہ وہ پیغمبر آ کر انہوں نے انسانوں کو گائیڈ کیا۔ نفس کو اب تھوڑا سا ہم یہاں پہ دیکھیں آگے موو آن ہونے سے پہلے کہ نفس کی ہم نے بات کی تزکیہ کی کہ تزکیہ اپنا کرنا چاہیے، اپنے نفس کو پاک کرنا چاہیے۔ تو پھر تھوڑا سا ہم یہ دیکھیں کہ اپنے نفس کو ہم کیسے پاک کر سکتے ہیں۔ کیا ہم اپنے نفس کو ایسے پاک کریں گے کہ میں نے اب اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے تو میں ایسے طریقے اپناؤں کہ جس سے میں قابو پا لوں اپنے نفس کے اوپر؟ جیسے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت ہی ایکسٹریم سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک لیتے ہیں کہ بس میں نے اب کھانا ہی پینا بالکل نہیں، میں نے چھوڑ دینا ہے تاکہ میں اپنے نفس پہ کنٹرول پا سکوں، کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اسی طرح کئی لوگ اپنے نفس پہ کنٹرول پانے کے لیے کہتے ہیں میں نے کبھی شادی ہی نہیں کرنی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بس میں نے اب روزے ہی رکھتے چلے جانا ہے، بس پوری رات میں نے جاگنا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو اذیت میں ڈالتے ہیں۔ That's not what it means کہ آپ اپنا تزکیہ اس طرح سے نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے تزکیہ کرنا ہے تو جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہے،
ہم نے ان میں دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا تزکیہ کیسے کیا کرتے تھے، اپنا بھی کس طریقے سے، یا انہوں نے کیا اس سے ریلیٹڈ ہمیں چیزیں بتائیں جو ہمیں کرنی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بتائی تھیں، 3 چیزیں بیسیکلی انہوں نے کہا ہے کہ جو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہیں انسان کو تزکیہ کرنے میں۔ نمبر 1، قرآن کی تلاوت۔ جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں یہ انسان کا تزکیہ کرتی ہے، یہ چیز انسان کو پاک کرتی ہے شرک سے اور پورے خرافات سے، جو جو بھی انسان کے دل میں ہوتی ہیں چیزیں۔ نمبر 2، اس میں جو چیز ہے وہ اللہ کی کتاب کی تعلیم، اللہ کی کتاب کو سمجھنا، خالی پڑھنا ہی نہیں، کیونکہ پڑھنے سے تو آپ نہیں کچھ بھی سمجھ سکتے، لیکن جب تک آپ اس کا ترجمہ نہ سیکھیں، آپ اس کی تفصیل آگے جیسے ڈیٹیل ایکسپلینیشن ہوتی ہے، تفسیر ہوتی ہے اس کی، تو اس کو سیکھنا، پھر خالی سیکھنا ہی نہیں، پھر آپ نے اس کو آگے بھی سکھانا ہے۔ جب آپ یہ کام کرتے ہیں اس سے انسان کا جو ہوتا ہے تزکیہ ہوتا ہے، انسان کا ابھی نہیں بتایا۔ اچھا، تیسری چیز اس میں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کی احادیث، جو چیزیں انہوں نے ہمیں بتا دیں کہ یہ جو کام انہوں نے خود سے کیے اور جو کام انہوں نے ہمیں بتائے، جب آپ ان پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ بھی چیز انسان کا تزکیہ کرتی ہے۔ تو وہی طریقہ ہم نے تزکیہ کے لیے اپنانا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں بھی کی تھیں۔ اگر ہم سے زیادہ کون ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اللہ تعالیٰ سے لو کرتے تھے اور وہ بہت ڈرتے تھے ان چیزوں سے کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ جب انہوں نے وہ کام نہیں کیے تو ہم کیسے اٹھ کے وہ کام کرنا شروع کر سکتے ہیں؟ تو ہم شادیاں بھی کریں گے، ہماری لائف بھی ہوگی، ہمارے بچے بھی ہوں گے، سب کچھ چلے گا، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی یہ چیزیں لے کے چلنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہی طرف کے ہو جانا ہے تو آپ نے دوسری چیز کو چھوڑ دینا ہے۔ تو آپ نے یہ سارے کاموں کو لے کے چلنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنا تزکیہ بھی کرتے جانا۔ اور چیز ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائی تزکیہ کرنے کی؟ انہوں نے کہا تزکیہ جو ہوتا ہے، آپ نے ایک تو ہم نے ان کے طریقے اپنا لیے، پھر اس میں آپ اپنا تزکیہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام اللہ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کہیں کہ میں نیکی کرنا چاہتی ہوں، میرے دل میں خیال ہے میں نے یہ نیکی کرنی ہے، آپ کا خیال ہم کر سکتے ہیں؟ جب تک اللہ کا اذن نہیں ہوگا آپ نیکی نہیں کر سکتے۔ اور جب تک آپ نیکی کی اللہ سے دعا نہیں کریں گے تو آپ کے لیے نیکیوں کے راستے بھی نہیں کھلیں گے۔ آپ اس کو کر کے دیکھ لیں کہ جب آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے نیکیوں کے راستے کھول دے، اللہ مجھے نیکی کی توفیق عطا کر دے، تو پھر آپ لوگ نوٹ کرنا شروع کریں گے کہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی اپرچونیٹیز اوپن ہونی شروع ہو جاتی ہیں، کہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ہاں اچھا میں یہاں بھی کر سکتی ہوں، اچھا میں اس طرح بھی کام کر سکتی ہوں، یہ بھی کام کر سکتی ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ دعائیں مانگا کرتے تھے اور تقویٰ کے لیے، اپنے آپ کو، نفس کو پاک کرنے کے لیے۔ تو وہ دعائیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ گروپ میں شیئر کی ہیں، اور انشاءاللہ ہم نے بھی اس کو روٹین اپنی بنانی ہے کہ ہم بھی ان دعاؤں کو پڑھیں، زیادہ سے زیادہ جتنا پڑھ سکتے ہیں، یہ کہ اور نہیں تو کم از کم دن میں ایک دفعہ پڑھ لیں ان دعاؤں کو۔ تو دعائیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا یسمع۔ دوسری دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگا کرتے تھے؟ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ یہ 2 دعائیں ہیں، بڑی امپورٹنٹ دعائیں ہیں۔ اوپر والی جو ہم نے پڑھی تھی اس میں تو ہم یہ اللہ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے۔ بہت سے علم ہم ایسے حاصل کرتے ہیں نا جو ہمیں آخرت میں کوئی نفع نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے علم سے بچا جو مجھے کوئی نفع نہ دے، اور پھر ایسے دل سے بچا کہ جس میں ڈر نہ ہو اللہ کا۔ پھر آگے کیا ہے؟ آتی نفسی، پھر ایسے نفس سے اللہ تعالیٰ مجھے بچا کہ جو پاک نہ ہو، صاف نہ ہو، اور ایسی دعا سے اللہ تعالیٰ مجھے بچا کہ جو قبول نہ ہو،
کہ کتنی ایک خوبصورت دعا ہے کہ آپ اللہ سے یہ بھی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے ایسی دعاؤں سے بھی بچا کہ جو قبول نہ ہونے والی ہوں، تو اللہ مجھے ایسی ہی دعاؤں کی توفیق دے جو اللہ کے ہاں قبولیت کا شرف بھی پا لیں۔ اور علم کا مجھے بہت اچھا لگا کہ علم، اللہ تعالیٰ ایسے علم سے ہمیں بچا جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہ پہنچے۔ کیا ہوگا پھر، آپ اپنا ٹائم ضائع نہیں کریں گے نا، ورنہ ہم ایسی چیزوں کے پیچھے وقت ضائع کرتے رہتے ہیں جو ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہی ہوتی۔ اور اس سے بھی آگے دیکھیں امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایسے دل جس میں اللہ کا خوف نہ ہو، تو اللہ کا خوف ہی نہیں ہوگا جب دل میں، تو آپ کیسے کوئی نیکی کا اچھا کام کر سکتے ہیں۔ اور جو دوسرے والی تھی اس میں تو یہی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ آپ مجھے عطا کر دیں ایسا نفس کہ جس میں تقوی ہو، اور اللہ تعالیٰ مجھے پاک صاف کر دیں۔ آپ ہی ہیں جو پاک تزکیہ کر سکتے ہیں، اور آپ ہی ہیں جو مولا ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں جو کر سکتا ہے۔ تو ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں؟ ایک تو علم حاصل کریں گے، ہم علم حاصل کریں، کتاب کی تعلیم لیں۔ تعلیم لینے سے مطلب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو سمجھ کر پڑھیں کہ اللہ کی بک میں کہا کیا جا رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اور پھر صدقہ خیرات کرنا، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنا۔ یہ بھی انسان کے جو ہوتا ہے نفس کو پاک صاف کرتی ہے چیز۔ اب آیت نمبر 11 میں بات کی جا رہی ہے، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اب دیکھیں وہ ایک جو قوم جو گزر چکی، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں، قوم سمود کا، اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ جھٹلایا سمود نے اور سرکشی کی۔ کس کی سرکشی کی؟ سمود نے اپنے پیغمبر کی، اور اس کی بات نہ مانی۔ طغا کا جو ورڈ ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے سرکشی، ہٹ دھرمی۔ آیت نمبر 12 میں جب اٹھ کھڑا ہوا سب سے بدبخت آدمی، سب سے، یہ جو اشقاہا کا ورڈ ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے بدبخت۔ تو تھوڑی سی میرا خیال ہے یہ میں آپ کو نا اس کی ڈیٹیل تھوڑی سی، یہ 2-3 آیات ہیں اس سے ملتی جلتی، ان کو کمپلیٹ کر کے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اس واقعہ کا تھوڑا سا، کہ جب کھڑا ہوا سب سے بدبخت آدمی، اور یہ بدبخت آدمی کون تھا؟ اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ قدار بن سالف تھا، اور یہ وہ بندہ تھا جس نے حضرت صالح کی جو اونٹنی تھی اس کی کونچیں کاٹی تھی۔ قطار بن سالف، سالف، فی سا الف لام فا۔ پھر آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو کہا ان سے رسول اللہ کے، جو اللہ کے جو رسول صالح علیہ السلام تھے، انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کا پلانا تمہارے لیے ٹیسٹ ہے، یعنی کہ یہ پانی پیے گی، اب اپنی باری لے گی، اس کی بھی باری ہوگی پانی پینے کی، اور یہ تم لوگوں کے لیے ایک ٹیسٹ ہے اللہ کی طرف سے۔ آیت نمبر 14، یہ بتانے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا؟ جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، تو ان کے پروردگار نے ان کے گناہ کی پادش میں ایسی آفت ان کے اوپر یا ایسا عذاب نازل کیا کہ انہیں زمین بوس کر کے برابر کر دیا بالکل۔ یہ ورڈ جو ہے نا فدم دما، فدم دما کا مطلب ملیا میٹ کر دینا، زمین سے چپکا دینا، برابر کر دینا۔ سم ٹائم جیسے ہوتا ہے نا ایک بلڈوزر پھیر دینا کسی جگہ پہ، کیا ہوتا ہے؟ جگہ فلیٹن ہو جاتی ہے، ہر چیز، گھر بھی تو اس میں بالکل ختم ہو کے بالکل ہر چیز ایک فلیٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں تک ہماری جو آیات تھیں یہ سمود کے بارے میں تھیں۔ تو اب تھوڑا سا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ قوم سمود جو تھی یہ بھی اپنے پیغمبر جب حضرت صالح علیہ السلام ان کو کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی باتیں بتاتے تھے کہ ایک اللہ پہ ایمان لے کر آؤ، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور برے کام اپنے چھوڑ دو، تو وہ ان کو نہیں مانتے تھے، ان کے آگے ہٹ دھرمی کرتے تھے، سرکشی کرتے تھے۔ تو پھر صالح علیہ السلام کو اور کیا وہ کہا کرتے تھے کہ تم جو ہمارے لیے معجزہ لے کر آؤ، پھر ہم تمہیں مانیں گے۔ جیسے کہ پہلے معجزے پیغمبروں پہ آیا کرتے تھے، تو تم ہمیں معجزہ دکھاؤ، اور انہوں نے معجزے کا بتایا بھی کہ ہم نے معجزہ یہ دیکھنا ہے کہ تم ہمیں، اگر تم اللہ کے رسول ہو تو تم ہمیں دکھاؤ کہ وہ پہاڑوں کے پیچھے سے ہمیں نا اونٹنی آئے، کوئی اونٹنی بڑی سی اس طرح کوئی اونٹنی نکلے تو ہم تمہیں مانیں گے۔ تو صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جیسے پھر ریکویسٹ کی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ اونٹنی بھیجی، اور پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اونٹنی آ رہی ہے، یہ اونٹنی ٹیسٹ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر
معجزات دکھاتے ہیں تو وہ ایک حجت قائم ہو جاتی ہے۔ معجزہ دکھانے کا اب یہ ہوتا ہے کہ اس ایریے کے جتنے بھی لوگ ہیں، جن جن لوگوں نے اب وہ معجزہ دیکھ لیا، اب ان کے اوپر لازم ہوتی ہے یہ چیز کہ وہ ایکسیپٹ کریں گے اس کو، کیونکہ آپ نے اب کیونکہ یہ چیز وہ مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ اب آپ کے پاس تو کوئی ریزن نہیں رہ گی نا کہ آپ اللہ کی بات کا انکار کریں۔ اگر یہ معجزات دیکھنے کے بعد بھی کوئی شخص اس چیز سے انکار کرتا تھا، پھر اس پہ اللہ کا عذاب نازل ہوتا تھا۔ تو اسی لیے معجزات جو جن پہ نہیں آئے تو ان کی تو چلیں پھر بھی چھوٹ ہو جاتی، لیکن اگر معجزہ اللہ نے دکھا دیا، پھر اس میں سے آپ کا ہر ایک کا اس پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ تو جب یہ اونٹنی آئی، اونٹنی بہت لمبی چوڑی اونچی اونٹنی تھی یہ، اور یہ شی کیمل تھی اور یہ پریگننٹ تھی۔ تو جب یہ اونٹنی آئی وہاں سے جہاں سے یہ کہتے تھے ان پہاڑوں سے نکلے، وہ انہی پہاڑوں سے وہ جب اونٹنی آئی تو صالح علیہ السلام نے ان کو شروع میں وارننگ دے دی کہ یہ اونٹ، ان کو اپنے لوگوں کا پتہ تھا نا کہ میرے لوگ کیسے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ خبردار، تم لوگ کیئرفل رہنا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ عام سی معمولی اونٹنی نہیں ہے، کسی بھی طرح تم اس کو نقصان نہ پہنچاؤ ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا، تم لوگ کوئی اس کو نقصان پہنچانے کا سوچنا بھی نہیں۔ تو اب وہ اونٹنی تھی، ظاہر ہے اب اس نے بھی اپنا کھانا پینا کرنا تھا، اور اس اونٹنی کا وہ پانی پیتی تھی۔ اس زمانے میں وہاں پہ کیا ہوتا تھا، ایک کنواں ہوتا تھا، وہ کنویں سے ہی لوگ پانی پیتے تھے، وہیں سے وہ اپنے جانوروں کو کھلاتے پلاتے پانی پلاتے تھے۔ تو اب جب باریاں سیٹ کی تو اس طریقے سے سیٹ ہوئیں کہ ایک دن جو ہے لوگ اس میں سے پانی پئیں گے، اپنے جانوروں کو پلائیں گے، لوگ پانی پئیں گے، اور دوسرا دن اونٹنی کا ہوگا، یعنی کہ وہ پورا دوسرے دن میں پھر ان لوگوں میں سے کوئی پانی نہیں پی سکے گا۔ تو یعنی کہ باریاں لگ گئیں، ایک دن لوگ ایک دن اونٹنی۔ اچھا کچھ دیر تو یہ کام چلا، پھر کیا ہوا کہ وہ لوگ تنگ پڑ گئے، اوکے تو مصیبت گلے پڑ گئی ہمارے، کیونکہ یہ آتی ہے جب تو پورا پانی ختم ہو جاتا ہے ہمارے کنویں کا، اور ہمارے لیے بچتا ہی نہیں پانی، تو یہ تو ایک روزانہ کی ایک مصیبت بن گئی، اتنا پانی یہ پیتی ہے۔ اور ابھی ہم نے جو آیت پڑھی ہے تو ہم نے اس کی آیت نمبر 13 میں یہی چیز پڑھی کہ نبی جو صالح علیہ السلام تھے انہوں نے کہا اپنے لوگوں سے اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کا پلانا تمہارے لیے ٹیسٹ ہے، یعنی کہ اس کا پانی پلانا، کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ آئے گی، یہ پانی بھی پیے گی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائی بھی تھی یہ چیز۔ تو انہوں نے جب لوگوں کو بتائی اور انہیں پتہ تھا کہ میرے لوگوں کے لیے یہ مشکل ہو جائے گی چیز، اور وہی ہوا کہ ان لوگوں نے آپس میں نہ پھر بیٹھ کے پلاننگ کرنی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا یہ تو ہماری گلے پڑ گئی چیز، ہم اچھے کہہ کے پھنس گئے عذاب کا، اب ہمارے تو مسئلہ بن گیا ہے، تو اب ہم کیا کریں۔ اب ان لوگوں کو یہ ڈر بھی آتا تھا کہ یہ مانتے تھے وہ اس چیز کو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اس چیز کا انکار نہیں کرتے تھے، دل میں انہیں پتہ تھا کہ واقعی یہ سچے رسول ہیں، لیکن وہ اس چیز کو ایڈمٹ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اب جب ان لوگوں نے اپنی پلاننگ شروع کر دی، چھپ چھپ کے بیٹھ کے کرتے تھے کہ کس طرح اس مصیبت سے اب ہم چھٹکارا پائیں، کیا کریں، لیکن کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کچھ کرنے کی، کیونکہ لوگوں کو ڈر تھا کہ یہ نہ ہو کہ ہم کچھ کریں اور ہمارے پہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ پھر اس میں وہ جو آیت ہم نے دیکھی نا، آیت نمبر 12 میں، اس میں جب ہم دیکھا کہ جب اٹھ کھڑا ہوا سب سے بدبخت آدمی، آپس میں اسی طرح بات کر رہے تھے، تو ایک آدمی ان میں سے ہوا، اس نے کہا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، چلو میں کرتا ہوں، میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ کام۔ تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا ان کے آگے کہ I'll do this، میں اس اونٹنی کا کام تمام کرتا ہوں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے کہ بدبخت، کہ وہ تھا کہ مطلب باقی لوگ تو اس ڈر خوف سے اٹھ کے کہ نہیں ہم نے نہیں کرنا، یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے، ہم نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ چاہتے تھے کرنا لیکن ان میں ابھی اتنی ہمت نہیں تھی، انہیں ڈر بھی لگتا تھا۔ یہ بندہ اتنا نہ ڈر کہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ میں کروں، پھر اس نے جا کے کیا کیا، اس کی نا کونچیں کاٹ دی۔ کونچیں یہ وہ جگہ ہوتی ہے جو نی جوائنٹ جہاں پہ ہوتا ہے نا، تو آپ کو پتہ ہے کیمل کے 2 نی جوائنٹ ہوتے ہیں، تو جو ایک اوپر والا اور ایک جو نیچے والا اس کا نی جوائنٹ تھا، وہاں سے اس نے نی جوائنٹ کے نیچے سے اس کی وہ ٹانگ پوری پوری کاٹ دی۔ تو ساری کونچیں جب کاٹ دی تو وہ کیا، اونٹنی جو تھی وہ چل بھی نہیں سکتی تھی، تو اونٹنی مر گئی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 14 میں کہا ہے نا کہ اس گناہ کی وجہ سے کہ انہوں نے کونچیں اس اونٹنی کی کاٹ دی جبکہ ان کو وارننگ دی گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی آفت ان پہ نازل کی کہ وہ سب کا نام و نشان ختم ہو گیا، زمین بوس ہو گئے، پوری کی پوری بستی ان کی ملیا میٹ ہو گئی، ختم ہو گئی، بالکل زمین کے ساتھ چپک گیا سارا ان کا جو ٹاؤن سٹی جو بھی تھا۔
آخری آیت میں اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ بتانے کے بعد کہہ رہے ہیں وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بھی تباہی ہوئی ان کے ساتھ، اللہ اس کے انجام سے نہیں ڈرتا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈزنٹ کیئر، اللہ تعالیٰ کو یہ خوف نہیں ہے کہ جیسے دیکھیں ہم اگر کہیں پہ جا کے فرض کریں یا کوئی بھی بندہ کسی کے گھر میں جا کے کوئی تباہی مچاتا ہے، وہ گھر میں چوری کر آتا ہے، وہ واپس آتا ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں ڈر ہوتا ہے کہ میں پکڑا جاؤں گا، تو میری پکڑ اگر ہو گئی تو میرا برا انجام ہونا ہے، یا کوئی ایک کنٹری بھی جو دوسرے پہ اٹیک کرتا ہے تو آپ کو کہیں نہ کہیں پھر بعد میں یہ ہوتا ہے ڈر اس چیز کا کہ مجھے اس کے کانسیکوینسز ہوں گے جو مجھے فیس کرنے پڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پوری کی پوری بستی تباہ کر دی اور مجھے اس کا فکر نہیں، اس کا انجام کا مجھے ڈر بھی نہیں کہ میرا انجام آگے کیا ہوگا، کہ مجھ سے کو اٹھ کے پوچھنا شروع کر دے اس بستی کا بندہ، جو کوئی ایک بچہ ہے آ کے مجھ سے کوشچن کرنے لگ جائے آپ نے یہ کیوں کیا، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ از دا ماسٹر، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو مالک ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، رب ہے، اللہ سے کوئی کوشچن نہیں کر سکتا، اللہ غنی ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس کو وہ جو بھی کام کرتا ہے اللہ کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ کل کو کوئی اٹھ کے آ کے میرے سے اس چیز کا گلا شکوہ شروع کر دے گا یا مجھے کوشچن کرنے لگ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور جس طرح سے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح سے وہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کا اس کا ڈر بھی نہیں ہوتا کہ کل کو میری اس پہ پوچھ ہوگی۔ لیکن ہمیں ضرور اس چیز کا خوف ہونا چاہیے کہ جب ہم کوئی کام کریں تو ہمارے ذہن میں ہر وقت یہ بات ہونی چاہیے کہ ایک دن پکڑ ہو جانی ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور ہمیں اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی پڑے گی۔ اب اسی طرح دیکھیں ہمارے ساتھ کبھی لائف میں برا ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ آزمائشیں ہیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، تو کیا قیامت کے دن ہم جا کے اللہ کے آگے کھڑوں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے کوشچن کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے دنیا میں یہ آزمائشیں کیوں دی تھیں، آپ بتائیں مجھے، میرے ساتھ والے نیبرس تھے ان پہ تو کبھی کوئی آزمائش نہیں آئی، میری فیملی کے وہ فلاں بندے اتنے لوگ تھے سب پھل پھول رہے تھے، مجھے کیوں دی آزمائش، ہم نہیں پوچھ سکتے کیونکہ ہم نہیں اللہ ہم سے کوشچن کر سکتا ہے لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے کوشچن نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر ہماری سورہ شمس جو ہے یہ ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ اگلے ویک ہم لوگ کریں گے، کریں گے سورہ رحمان، انشاءاللہ اس کو ہم فنش کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔